أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منع فرمائے اور خلاق کائنات ان ایام عزا کی ان مجالس کو بہترین عبادت کے طور پر قبول فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. جس موضوع پہ گزشتہ 2 دنوں میں گفتگو کی ہے وہ معرفت زیارت ہے، اور گزشتہ 2 دنوں میں زیارت سے متعلق بعض مطالب کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جو آیہ مبارکہ عنوان کلام قرار دی تھی اس آیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ کی ذات نے مثالیں دی ہے، اور مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کے ساتھ. اصلھا ثابت کہ جس کی اصل ٹھوس ہے، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جو سال بھر ہر موسم میں انسانوں کو پھل دیتا ہے. اس ضمن میں کل گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ مخالفین زیارت کی بعض ادلہ سے متعلق تھی کہ آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کی مخالفت کا آغاز پہلی صدی میں نہیں ہوا، دوسری صدی میں نہیں ہوا، کئی صدیاں گزری اور مسلمانوں میں
ایک مستقل سیرت زیارت کے اعتبار سے پائی جاتی تھی، اور تمام مسلمان زیارت کے لیے جاتے تھے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کسی عالم نے کبھی اس سے متعلق گفتگو نہیں کی تھی، کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں اور نہ ہی صحابہ کے بعد، جس کو تابعین کہتے ہیں اور پھر تبع تابعین کہتے ہیں، مختلف قسم کے جو گروہ پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ اگر قبروں کے مقامات اور مزارات کی کوئی اہمیت اگر نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں کہ بخاری نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ دونوں خلفاء، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی، دونوں اس کی حسرت رکھتے تھے کہ انہیں پیغمبر کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اگر واقعاً پیغمبر کی قبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان کے ساتھ دفن کرنے میں کیا مزیت پائی جاتی ہے؟ کیوں حسرت پائی جاتی تھی کہ انہیں وہاں پہ دفن کیا جائے؟ اور ابھی آج تک بھی علماء اہل سنت جتنے بھی علماء ہیں، چونکہ وہ خلفاء پہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو خلفاء کی ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کی قبر کے ساتھ دفن ہے، اور اگر دفن ہونے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو چاہے جہاں پہ کوئی آدمی دفن ہو، پھر اس میں کیا فرق ہے؟ وہ پیغمبر کی قبر کے ساتھ دفن ہو، بقیع میں دفن ہو، یا کسی اور جگہ دفن کر دیا جائے، پھر اس کو یہاں دفن کرنے میں فضیلت کون سی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ جو فضیلت قرار پائی ہے، اس مقام میں کوئی عظمت پائی جاتی ہے کہ خلفاء کو بھی اس کی حسرت تھی کہ انہیں پیغمبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور پھر نہ صرف اس کے کہ خود اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ دفن کرنے کے مصرف تھے، بلکہ اہل بیت اطہار کو پیغمبر کی قبر کے قریب دفن کرنے کے مخالف تھے۔ مخالفت کی گئی بہت سے لوگوں کی۔ اگر فرض کریں کسی کا کسی جگہ دفن کرنا یا قبر بنانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، تو جو جہاں پہ بنانا چاہے اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ آزاد نہ چھوڑنا یا بعض اوقات جنازوں پہ تیر چلانا، اور وہ بھی مثلاً پیغمبر کی زوجہ ہوں اور ان کی قیادت میں امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر چلائے جائیں۔ کیوں تیر چلائے جائیں؟ تاکہ ان کا یہ جنازہ پیغمبر کے ساتھ دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اہمیت تھی۔ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ یہ عمل درست تھا یا نہیں تھا، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اگر ان شخصیات کی نگاہ میں، جس کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے اور جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی اہمیت نہیں تھی تو آخر کیوں اس پہ بضد تھے کہ فلاں کو دفن ہونا چاہیے اور فلاں کو دفن نہیں ہونا چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے کسی کا دفن ہونا ان کے لیے فضیلت تھی، کسی کا دفن نہ ہونا ان کے لیے فضیلت تھی۔ کسی کو چاہتے تھے اس مقام پہ دفن کریں، کسی کو نہیں چاہتے تھے اس مقام پہ دفن کریں۔ یہ مقام کی عظمت ان کے لیے واضح تھی۔ اس سے اتنا ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے اس مقام کی عظمت ثابت تھی کہ خود اپنے آپ کو چاہتے تھے اس مقام پہ دفن کر دیا جائے، اور کسی دوسرے کو یہاں دفن کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ دوسرا جو مسئلہ پیغمبر اکرم کی قبر سے متعلق ہے، جب حضرت کی رحلت ہوئی تو اگر دفن کرنے میں ایک انسان کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے تو اسے کسی بھی جگہ دفن کر دیا جائے۔ صحابہ شہر سے باہر موجود تھے، کچھ سقیفہ میں مشورے کر رہے تھے، میٹنگز ہو رہی تھی، اور حضرت نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کو پیغمبر اکرم کی تدفین کا انتظام کیا۔ اور تدفین کے لیے انتخاب مکان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کس جگہ کا انتخاب کیا جائے، کہاں پہ کسی کو دفن کیا جائے۔ تو حضرت نے پیغمبر کو خود کے حجرے میں، حجرہ عبادت میں دفن کیا۔ اور آج جہاں پہ یہ روضہ اقدس موجود ہے، جس کی جالی چومنے کے لیے مسلمان مختلف جگہوں سے جاتے ہیں، یہ روضہ اقدس جو ہے یہ حضرت کا خود کمرہ ہے جس میں پیغمبر کو دفن کیا گیا۔ 7 بقیع موجود تھا، بقیع کی بنیاد خود پیغمبر نے رکھی تھی۔
ایک عمومی قبرستان تھا، مسلمان سارے وہاں دفن کر رہے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین نے پیغمبر کو بقیع میں دفن نہیں کیا ہے بلکہ مخصوص حجرے میں دفن کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس تدفین میں اور کسی کی قبر بنانے میں اور اس کا مقام انتخاب کرنے میں خود خاص مزیت پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کے لیے مخصوص مقام کا انتخاب کیا گیا۔ پھر پیغمبر کی بیٹی کی رحلت ہوئی۔ اور یہ دلچسپ بہت سے موضوعات ہیں جن کو اگر کبھی فرصت ہو تو اس میں بات کی جائے۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ باہر موجود تھے۔ اب جب واپس آئے تو واپس آ کر چاہا کہ دوبارہ جنازہ پڑھیں اور قبر کے کھودنے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اگر قبر کی کوئی حرمت نہیں ہے تو امیر المومنین اس قبر پہ کھڑے نہ ہوتے اور اس قبر کا دفاع نہ کرتے۔ یہ حفر قبر ایک عنوان عناوین میں سے جو فقہی عناوین میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تحفیر قبر، کیا قبر کو کھودا جا سکتا ہے یا کھودا نہیں جا سکتا ہے؟ اسلامی فقہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا، کسی کی قبر کو کھودا نہیں جا سکتا ہے بغیر وجہ کے، مگر اس کے کہ کسی کو جب دفن کیا جائے تو اسے دفن امانتاً کیا جائے۔ بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کی قبر کو نکال لیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے لوگ جو وادی السلام میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر کسی نے وصیت کی مجھے کچھ مدت کے لیے یہاں دفن کر دیا جائے ہیوسٹن میں، لیکن اس مدت کے بعد مجھے نکال کے پھر وادی السلام منتقل کیا جائے، جیسے مثلاً آیت اللہ قزوینی جنہوں نے کتب لکھی ہیں، فاطمہ من المہد الی اللحد، علی من المہد الی اللحد، مختلف کتب لکھی اور ان کو مسجد میں دفن کیا گیا قم میں۔ زمان جنگ میں، ایران عراق جنگ تھی، اس جنگ کی وجہ سے ایک مسجد کے محراب کے قریب دفن کیا گیا، امانتاً دفن کیا گیا، اور ان کی وصیت یہ تھی کہ جب ان کو دفن کیا جائے ان کی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد ان کے سینے پہ رکھ کر دفن کیا جائے، ان کے کفن پہ رکھ کر دفن کیا جائے۔ تو اس کتاب کو رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ دفن کیا گیا، اور 27 سال کے بعد، مکمل 27 سال کے بعد دوبارہ اس عالم بزرگوار کی قبر کو کھودا گیا۔ جب قبر کھودی گئی تو ابھی تک کفن میلا نہیں ہوا تھا، اسی طرح سفید موجود تھا، اور کتاب جس حال میں دفن کی گئی تھی اسی حال میں کتاب موجود تھی، اس لیے کہ وہ کتاب جس پہ نام فاطمہ کا لکھ دیا جائے وہ اللہ کے لیے اتنی مقدس کتاب ہے کہ اللہ کی ذات اس مردے کی حیثیت کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے کفن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ پھر دوبارہ نکالا گیا سال ہر سال کے بعد، پھر دوبارہ میت کو قم سے اٹھا کر جا کے وادی السلام میں دفن کیا گیا۔ بس کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مردے کو امانتاً دفن کیا جائے، ورنہ اگر کسی کو مستقل دفن کر دیا جائے تو حفر قبر جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ نے آ کر اصرار کیا کہ ہم قبر پیغمبر کو کھودنا چاہتے ہیں اور دوبارہ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو امیر المؤمنین وہ غیور ذات، وہ شجاع ترین ہستی، ابھی جو قبر کو بنا کے نکلے تھے تو حضرت قبر کے دونوں طرف کھڑے ہوئے، ایک پاؤں کو ایک طرف رکھا، دوسرے پاؤں کو دوسری طرف رکھا، اور قبر کو ایک گھوڑے کی طرح بنایا، اور حضرت نے اپنے ہاتھ میں ایک سٹک لی جس کے ساتھ پیغمبر کے جسد کا قد ماپا تھا، اس کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اگر کسی کی جرت ہے تو وہ قبر کے نزدیک آئے۔ تو جو ہی دیکھا تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا، تو حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر دوسرے خلفاء سے کہا میں نے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے تھے کبھی اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کی تلوار ہو تو جو بھی اس کے نزدیک جائے گا وہ اس کو فی النار کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حفر قبر جائز نہیں تھا، قبر کی ایک حرمت ہے، ہر قبر کی حرمت ہے، چرست کے پیغمبر اکرم کی قبر ہو کہ جو دنیا کی عظیم ترین قبروں میں سے ایک قبر ہے،
مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقدس مقام ہے کہ جہاں پر جانا مسلمانوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا۔ بسا اوقات پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ میری زیارت نہ کر لے۔ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ مزار بنانا، قبر بنانا یہ ایک سنت تھی، اور گزشتہ مسلمانوں میں یہ سنت رائج تھی، لیکن ابن تیمیہ نے جس بنیاد پہ اس کی مخالفت کی وہ ایک حدیث تھی جس کو کل بیان کیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اس طرح بیان کیا ہے اور ہماری کتب نے کچھ دوسری طرح بیان کیا ہے۔ بخاری میں ایک اور مسلم میں ملتا ہے لا تشد الرحال الا بثلاثۃ، کہ سفر کے لیے سامان باندھا نہیں جاتا ہے مگر 3 مقامات کے لیے۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر توجہ کیجئے گا حدیث کے متن پہ۔ اگر فرض کر لیں یہ صحیح ہو، سفر کے لیے سامان باندھا نہیں جاتا ہے مگر 3 مقامات کے لیے، اور پھر 3 مساجد کا ذکر کیا گیا جس میں مسجد النبی ہے، مسجد حرم الہی ہے اور مسجد الاقصیٰ ہے۔ اگر فرض کر لیں ہم اس کو متن کو اسی اعتبار سے لیں تو کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی بھی آدمی سفر نہیں کر سکتا ہے مگر 3 مقامات کے لیے، حالانکہ یہ غیر معقول بات ہے۔ کیا پیغمبر دنیا کے سارے سفروں کو بند کر دیں گے، کہیں گے صرف 3 جگہوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان اگر سفر کے لیے سامان باندھنا چاہیں تو وہ 3 مقامات کے لیے سفر باندھیں کہ سامان باندھیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک طرف سے قرآن کریم ہے جو یہ کہہ رہا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المقدمین، سیر کرو پوری دنیا کی، میری زمین کی سیر کرو، یعنی سفر کرو، مختلف مقامات کے سفر کرو، مختلف مقامات کو قریب سے دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو، کیسے مکذبین کی، خدا کو جھٹلانے والوں کی عاقبت ہوئی کیا۔ تو جب تک انسان سفر نہ کرے سیر کرے گا کیسے؟ سیروا فی الارض کہا گیا ہے، سیروا فی السماء نہیں کہا گیا ہے، فکری سیر نہیں ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ سیر و سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر سیروا فی الارض کہا گیا، زمین پہ چلنے کا کہا گیا ہے، چلو اس پہ۔ اور دوسری طرف ہم سفروں کی نفی نہیں کر سکتے، مسلمان چاہے جیسا بھی انسان ہو اس کو مختلف مقامات کے سفر کرنے ہیں۔ ظاہراً پیغمبر یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے یہ مقامات بہت عظیم مقامات ہیں، اگر کبھی سفر کرنا چاہتے ہو تو ان مقامات کی طرف جانا بہت زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ یعنی یہ مقام کی عظمت کے لیے تھا، سفر کے لیے نہیں تھا، یعنی سفر کے لیے پابند نہیں کر رہے ہیں پیغمبر، اصل میں مقامات کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مقامات یا کوئی مساجد بہت ہی عظمت رکھتی ہے جن کی طرف سفر کیا جائے، یہ 3 مقامات ہیں۔ ہماری کتب میں یہ لا کا کلمہ نہیں پایا جاتا ہے، ہماری کتب میں حدیث کو اس طرح بیان کیا گیا تشد الرحال الا فی ثلاثہ، سفر کے لیے سامان باندھا جاتا ہے مگر 3 مقامات کی طرف۔ بس دیکھا یہاں پہ اصل میں ایک لا کے لگنے سے بعض اوقات ایک کلمہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جائیں۔ اگر باقی آیت کو نہ پڑھا جائے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان سارے نماز چھوڑ دیں گے، کچھ تو ویسے ہی بے نماز ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ جب تک اس کے باقی آیت کے حصے کو پڑھا نہ جائے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کلمہ ایک لا کا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے لا الہ، یہ لا کو ہٹا دیں، الہ الا اللہ بن جائے گا، ایک الہ ہے جو اللہ کے بغیر ہے۔ بعض اوقات ہمارے مسلمان بھی کلمہ جب پڑھتے ہیں تو بڑا اشتباہ کرتے ہیں، میں نے اکثر اوقات یہاں پر اس کا تذکر دیا ہے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اصل میں کلمہ یہ نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے، لا الہ ہے۔ اگر کہا جائے لا الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق ایک معبود ہے اللہ کے سوا۔ اگر کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے ایک معبود ہے اللہ کے سوا، یعنی کم از کم ایک کا قائل ہو گیا۔
اور اگر کہا جائے لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. عربی ایک عجیب زبان ہے. تو بعض اوقات لا تشد الرحال کہہ کے، بعض اوقات تشد الرحال کہہ کے، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. تو راویوں کا کردار یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات راویوں نے ایک حدیث کو نقل کیا تو اس میں ایک کلمہ لا کا اضافہ کر دیا یا ایک کلمہ لا کو ہٹا دیا تو دونوں سے پورا مفاد بدل جائے. اگر کہا جائے کہ نہیں سفر کرنا چاہیے مگر 3 جگہوں پہ تو یہ تو سارے سفروں کی نفی کر رہا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان 3 مقامات کی طرف سفر کیا جائے تو حقیقت میں پیغمبر تجویز کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں یہ 3 مقامات باعظمت مقامات ہیں، ان کی طرف سفر کیا کرو اور ان کی زیارت کے لیے جایا کرو. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو یہ حدیث تو سامنے نظر آئی لیکن وہ دوسری تمام احادیث کو اس نے یہ سر چھوڑ دیا کہ جو احادیث باقاعدہ زیارت کے لیے کہہ رہی ہیں، زیارت پیغمبر کے لیے کہہ رہے ہیں. آئیے بعض احادیث کو آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں جنہیں مثلا بخاری نے بیان کیا ہے اور بہت سی شخصیات جن کو صدیقہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ام المؤمنین نے، امہات المؤمنین سے نقل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا قالت کان رسول اللہ کلما کان لیلتها من رسول اللہ، پیغمبر اکرم کی جب بھی رات میرے ساتھ ہوتی تھی، یعنی حضرت عائشہ اس طرح بیان کر رہی ہے کہ جب کبھی وہ میرے حجرے میں تشریف لاتے تھے، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، رات کے آخری حصے میں حضرت اٹھ کے بقیع کی طرف چلے جاتے تھے اور جب جاتے تھے تو پھر جا کر کیا کہتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فَيَقُولُ السلام علیکم یا دار قوم من مؤمنین، ہمارے سلام ہو آپ پر اے مؤمنین جو اس مقام پر دفن ہیں. وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، آپ تک وہ حکم خدا پہنچ چکا ہے، قضاء الہی آپ تک پہنچ چکی ہے اور ہم بھی عنقریب آپ کے پاس ملنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں. اب دیکھا آپ نے یہاں پر اس حدیث میں پیغمبر کا بقیع کی طرف جانا. اب اگر ایک آدمی گھر سے اٹھ کر جائے یا پاکستان سے اٹھ کر، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو کچھ نہیں ہے نا. مسلمان ہیں، پیغمبر اس زمانے میں ساتھ رہتے تھے، اپنے گھر سے اٹھ کر جاتے تھے. سفر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں فرق کیا ہے؟ رات کے حصے میں، وہ بھی آدھی رات کے بعد، نصف شب کے بعد حضرت کو اٹھ کر جانا اور وہ بھی قبروں کی زیارت کے لیے، وہ بھی بقیع میں، اور پھر جا کر اہل قبور کو سلام کہنا، یہی تو عمل ہم بھی انجام دیتے ہیں. ہمارے مومنین آج بھی راتوں میں اٹھ کر کبھی ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. پھر خود ام المؤمنین فرماتی ہیں ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع، آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ہم اہل بقیع کی طرف آئیں، فاستغفر لہم، اور ہم ان کے لیے بخشش طلب کریں. تو پھر بی بی نے پوچھ لیا، قالت قلت کیف اقول لہم یا ابن رسول اللہ، ہم جب وہاں جائیں تو کیا کہیں آخر جا کر، ہم کس طرح ان کے لیے مغفرت طلب کریں؟ قال قولی السلام علی الدیار من المؤمنین والمسلمین، آپ جا کر ان پہ سلام بھیجیں، اے مسلمانوں جو ان گھروں میں آباد ہو. اہل الدیار، قبر نہیں کہا ہے، یعنی عجیب بات نہیں ہے. بہت سے لوگ تو قبر سے تعبیر کرتے ہیں، پیغمبر اس کو دیار سے تعبیر کرتے ہیں. دیار دار کی جمع ہے، دار کہتے ہیں گھر کو. معلوم ہوتا ہے ایک گھر وہ ہے جس کو ہم زمین پہ بناتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جس کو زمین کے نیچے بناتے ہیں دونوں گھر. ایک گھر زندگی میں ہے، ایک مرنے کے بعد ہے دونوں گھر ہیں. اور ایک گھر میں ایک مردہ آباد ہوتا ہے، ایک گھر میں زندہ آباد ہوتا ہے. ایک گھر میں پیغمبر کی جیسی ذات ہوتی ہے، دوسرے گھر میں ایک مردہ کافر آباد ہوتا ہے. قبر کی بھی یہی کیفیت ہوگی. قبر میں کبھی وہ ہستی آباد ہوگی کہ جو مرکز کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور کبھی کوئی ایسا شخص آباد ہوگا کہ جو شیطان صفت انسان ہے. یہ بھی ایک گھر ہے. اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین.
پھر خود بخاری لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی زیارت کی. اور بعض ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے بہت ہی کم لطفی سے کام لیا اور احادیث کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال مفاد حدیث سے کسی حد تک کچھ سمجھ آ جاتا ہے. زار النبی قبر امہ، پیغمبر نے اپنی ماں کی زیارت کی، ماں کی قبر کی زیارت کی اور صحابہ کے ساتھ زیارت کی. یہاں پر راوی نے ایک جملے کو اضافہ کیا ہے جس کو میں بیان کر دیتا ہوں. اس نے کہا پیغمبر نے جب زیارت کی تو استغفار نہیں کیا اپنی ماں کے لیے. سمجھتے ہیں نا کیوں؟ اصل میں ان کے نزدیک پیغمبر کی ماں مسلمان تھوڑی ہے، مسلمان تو وہ بعد میں ہوئے جو تازہ مسلمان تھے. یہ جس کی گود میں پرورش پانے والی ہستی رحمت للعالمین بنی، اس کو انہوں نے مسلمان قبول نہیں کیا ہے، لیکن جو بعد میں پرورش پانے والے ہیں ان کو مسلمان قبول کیا. کہاں ان کے لیے مغفرت طلب نہیں کی، لیکن ان کی زیارت کے لیے گئے. زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، پیغمبر نے گریہ کیا جا کے، حضرت روئے اور جتنے اطراف میں لوگ تھے سارے روئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ نے اس حدیث کو تو دیکھا تھا کہ جس میں سفر کے لیے گفتگو کی جا رہی تھی اور صرف ایک حدیث تھی، اور ان تمام احادیث کو نگلیکٹ کر دیا، یہ سر رد کر دیا کہ جن میں باقاعدہ زیارت کا حکم دیا جا رہا ہے. پیغمبر خود زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارت پہ کھڑے ہو کر. آج بھی آپ اگر جائیں تو آپ کو پیغمبر کی ماں کی قبر پہ نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں اس پہ جانا بدعت ہے. ارے اگر پیغمبر کی ماں کی قبر کی زیارت کرنا بدعت ہے تو پھر کس کی زیارت مستحب قرار پائے گی؟ وہ ہستی جس کی آغوش میں وہ ذات پیدا ہوئی جو سید الانبیاء ہے، جس پہ سارے کمالات جمع ہو گئے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جس کے لیے سارے فضائل انسانی خلق کیے، جس پہ قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا، جو وارث انبیاء بنا. اس کی زیارت تو مستحب نہیں ہے، لیکن کئی دوسروں کی زیارت کو مستحب قرار دیا. پھر بعض احادیث نے اسی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جس حدیث کو اس نے عنوان قرار دیا ہے صحیح ستہ کی. بعض احادیث نے اس حدیث کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے پہلے تو آپ کو منع کیا تھا زیارت قبور سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فزور القبور، اب اس کے بعد قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکرکم الموت، جب تم زیارت کرو گے قبروں کی تو اس سے موت کی یاد تازہ ہوگی. بعض اوقات قبر کی زیارت سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، بعض اوقات بعض قبروں کی زیارت سے انسان کو انسانی قدروں کی یاد تازہ ہوتی ہے. بعض قبروں کے قریب جانے سے انسان کو بعض فضیلتیں یاد آتی ہیں، بعض قبروں کے قریب جانے سے انسان کو کمالات یاد آتے ہیں. بعض قبریں ایسی ہیں جن سے آیات قرآنی یاد آتی ہیں، بعض قبریں ایسی ہیں جن سے ہمیں شہادت یاد آتی ہے. کبھی قبر کے قریب جانے سے موت یاد آتی ہے، لیکن ایک قبر ایسی ہے کہ جس میں سونے والے نے موت کو مار کے شہادت کا درجہ حاصل کیا. اس کی قبر کے قریب جانے سے ہمیں شہادت یاد آتی ہے، درجہ شہادت یاد آتا ہے، ان کی جان بازی یاد آتی ہے، جان فشانی یاد آتی ہے، ان کی سربازی یاد آتی ہے، ان کا ایثار یاد آتا ہے، قربانی یاد آتی ہے، ان کی زندگی کے صدقات یاد آتے ہیں. اور اگر ایک مسلمان ایک قبر کے قریب جانے سے ایثار اور قربانی کا سبق سیکھ لے تو یقیناً اس قبر کے قریب جانا کتنی بڑی عبادت ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک دو اور احادیث کو آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم تحدثون وتحدث لکم، میری زندگی اپنی بڑی بابرکت ہے. زندگی میں ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ فرصت ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کے گفتگو کرتے ہیں اور مجھ سے گفتگو سنتے بھی. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی
البتہ وہ باسعادت کی جو زندگی کے آخری لمحے تک کسی سعادت میں باقی رہے. یعنی بہت سے لوگوں نے سنی لیکن سنی انسنی کی. کچھ لوگ جو تھے اسی جتنی بھی چیزیں احادیث جو انہوں نے سنی تھی اس پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے باعث برکت ہے، ایک خیرات ہے. اس میں تم مجھ سے سنتے بھی ہو اور مجھ سے آ کر پوچھتے بھی ہو، کبھی آ کر میرے ساتھ گفتگو کرتے ہو. وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، پھر فرمایا میری وفات بھی تمہارے لیے خیرات ہے، میرے مرنے کے بعد کی زندگی بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، میرے مرنے کے بعد تمہارے سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. بس زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. زندگی میں لوگ پیغمبر کے پاس جا سکتے ہیں اور جا کر گفتگو کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد فرق اتنا پڑا کہ آپ کے سارے اعمال پیغمبر کی بارگاہ میں جانے لگے. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، قرآن کریم نے اس کے متعلق کچھ اس طرح کہا ہے، قُلِ اعْمَلُوا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. دیکھیے جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کچھ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں آپ عمل کریں. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ایک اللہ کی ذات تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا پیغمبر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اب جب یہ کہا ہے قرآن نے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ زندگی میں پیغمبر دیکھتے ہیں ہمارے عمل کو، کہیں پہ اس کو بیان نہیں کیا ہے. رسول تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. وَالْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. اب اس مومنین سے بھی مراد کون مومنین ہیں؟ وہ مومنین ہیں جو کل ایمان ہیں، جو ایمان کے اعلیٰ 3 درجات فائز ہیں، جن ہستیوں کی زیارت کرنا باعث سعادت ہے، جن کے مقابر پہ جانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. جب سید الشہداء کی قبر پہ جاتے ہیں تو سید الشہداء ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. چلنے والا جب کبھی امریکہ سے چلتا ہے تو اس کے چلنے کو یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ اس لیے قرآن نے کہا ہے سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین بھی دیکھتے ہیں آپ کے عمل کو. یہ وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے دنیا والوں کو ایمان سکھایا ہے، جو منشأ ایمان ہے، جو منبع ایمان ہے، وہ آج بھی ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. بس پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ. جب تمہارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، عزیزان گرامی ذرا سوچیں پیغمبر کی ذات کتنی حزین ہوگی، کتنی غمگین ہوگی. جب یہ تمہارے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتا ہوں. حمدت اللہ علیہ، میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. اے پروردگار، میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھا عمل انجام دیتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اعمال پہ توجہ دیں، اپنے گناہوں پہ توجہ دیں. فرماتے ہیں ما رأیت من شر، یہ رحمت کا تقاضا ہے. ہم جب کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہا کہ میں جب برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. دیکھیے مومنین پہ آپ رحمت کے ساتھ کام لیں، ان کے ساتھ لطف کے ساتھ کام لیں، جیسے پیغمبر نے رحمت کے ساتھ کام لیا. فرمایا وَمَا رَأَيْتُ مِن شَرٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، جب میں تمہارے کسی برے عمل کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں. دیکھیں یہ کیسا عجیب پیغمبر ہے کہ اپنی امت کے لیے پوری زندگی میں کبھی غضب طلب نہیں کیا ہے، ان پہ لعنت نہیں کی ہے، ان سے تبرئہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے استغفار کرتے رہے. یہ مقام اور عظمت ہے پیغمبر کا. زندگی ویسی زندگی
اور موت بھی ویسی موت کہ مرنے کے بعد اللہ کی ذات نے اسے شاہد اعمال بنا دیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے شاہد کافی ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجلس تھوڑی خشک ہے. مجھے ایک برادر نے کہا مولانا بہت زیادہ خشکی ہے مجلس میں. تو میں نے کہا کہ جو چٹ پٹا کھانے والے ہوں ان کے لیے ظاہر ایسی مجلس پہ بہت کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. دیکھیں حلیم کھانے والے اور حلیم پہ پھر ایسے ایسے مسالے ڈال کر کھانے والے, پھر چٹنی کھانے والے, جی بہت ہی چٹپٹے قسم کے کھانے والے, ان کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ مجالس بہت ہی خشک ہے. لیکن اگر یہی مجلس کسی دوسرے مجلس میں بیان کیے جائے جہاں پر لوگ سادہ کھانا کھا سکتے ہیں, جہاں پر مرچیں استعمال نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ مجلس قابل قبول ہوگی. صلوات پڑھنا ہے برادر. اب ایک حدیث بہرحال ظاہر سی بات ہے جو ایسے راوی کے جن کے بغیر روایت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں میں جب تک ان کی طرف سے روایت نہ بتائی جائے تو اس وقت تک روایات کہاں مکمل ہوگی, کیونکہ ساری روایات انہی سے نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. ظاہر سی بات اب روایت کم از کم مکمل ہو جائے گی اور کم از کم ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو یقین ہو جائے. قال رسول اللہ حینما مر علی شہداء احد, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء احد کے قریب سے گزرے. معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی قبروں پہ حضرت کا رکنا اور ان پہ رک کر سلام کہنا, ان کے لیے زیارت پڑھنا, یہ پیغمبر کی سیرت تھی. تو خود فرما رہے ہیں کہ پیغمبر گزرتے گزرتے اس مقام پر آ کر رک گئے, شہداء احد کے مقام پہ آ کر رکے, اور حضرت نے آ کر کہا اشہد ان ہؤلاء شہداء عند اللہ, میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں. اب آپ ذرا اگر زیارت کے کلمات کو اٹھا کر, جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں ان زیارت کے کلمات کو اٹھا کر دیکھیں اور ان کلمات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو احادیث میں بیان کیا گیا. زیارات میں وہی بیان کیا گیا کہ جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں اشہد ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کل گواہ ٹھہریں گے بروز قیامت. شہید جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے یہ سمجھا شہید وہ ہے کہ جو اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں, لیکن شہید کا معنی گواہ ہے, اور پیغمبر نے اس کی تفسیر کو بیان کیا اس حدیث میں. شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن پوری امت کی گواہی دے گا, اپنے دین کی گواہی دے گا, دین آل محمد کی گواہی دے گا. شہداء نے اپنے خون کے ساتھ گواہی دی, اور بروز قیامت ان کو گواہ کے طور پر اللہ کے کورٹ میں پیش کیا جائے گا. عدالت الہی میں جن کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا وہ شہداء ہیں. شہداء عند اللہ یوم القیامہ فآتوہم, آپ کو چاہیے آپ ان مقامات پہ آئیں. وزوروہم, اور ان کی زیارت کرو. دیکھیں کلمہ زیارت استعمال ہوا ہے, یعنی پیغمبر نے اپنی حدیث میں کلمہ زیارت بیان کیا. فزوروہم والذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامت الا ردوا علیہ. پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے, جو بھی ان کی طرف سلام بھیجے گا وہ ان سے سلام کا جواب بھی پائے گا. بس یہ جان لیں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں آپ کو جواب نہیں ملتا ہے, ابھی آپ اس جواب کو سنتے نہیں ہیں, مگر یہ ہو سکتا ہے آپ مثلا جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو فوراً جواب سنتے ہیں. ایک معمولی مسلمان بھی سلام کا جواب دینا واجب سمجھتا ہے, تو کیا جانتے ہیں کہ فرزند رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی دور سے سلام بھیجے تو کیا وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہوں گے؟
چاہے وہ جس مقام سے بھی سلام بھیجے، دنیا کے کسی کونے سے بھی سلام بھیجے، تو اہل بیت اطہار جواب دیتے ہیں. اور نہ جانے کتنے لوگ، ملین ہا لوگ آج ان پہ سلام بھیج رہے ہیں. ان کو سلام کہنے کے لیے آج رخصت ہو چکے ہیں مختلف مقامات سے، اور ہر ایک کو سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ قوت اور قدرت الہی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ان کے فرشتے ان کی طرف سے سلام کہتے ہیں. ایک اور روایت میں طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا ہے، قال خرجنا مع رسول اللہ، ہم پیغمبر کے ساتھ نکلے، یرید قبور الشہداء، پیغمبر کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر قبور شہداء پہ جانا چاہتے ہیں. اب وہاں پر پہلی حدیث کو اس حدیث کے ساتھ میں نے اس لیے نقل کیا ہے کہ پہلی حدیث میں صرف اتنا تھا کہ پیغمبر گزر رہے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ خوب گزرتے گزرتے حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے تو زیارت کے لیے گئے نہیں، کیونکہ بہانہ بنانے والے کو تو بہرحال بہانہ چاہیے. آئیے تھوڑا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کیا کبھی پیغمبر اسی ارادے کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ نکلے، ارادہ کیا زیارت کے لیے؟ تو اس حدیث میں کہا خرجنا مع رسول اللہ، ہم سب نکلے رسول خدا کے ساتھ. وہ یرید قبور الشہداء، پیغمبر نے ارادہ کیا تھا کہ قبر شہداء پہ جائے. فلما جئنا قبور الشہداء، جب ہم سب مل کر شہداء کی قبروں پہ پہنچے، قال ہذہ قبور اخواننا، یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کیا ہے. چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کانت فاطمہ تو، اپنی جد امجد کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، تزور قبر عمہا فی کل جمعۃ، بی بی ہر جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتی تھی. اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے کہ قبر شہداء احد مدینہ سے خاصی باہر ہے. اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر یہ پیادہ روی آج جو عمل شروع ہوا ہے کہ لوگ پیادہ جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں، بعض لوگ جوتے اتار لیتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو عزیزہ یہ اصل میں کوئی ایسی رسم نہیں جو آج نکلی ہے. پیغمبر نے پیدل چل کے قبر کی زیارت کی، سیدہ نے پیدل چل کے قبر کی زیارت کی، امام صادق پیدل چل کے آئے. اہل بیت اطہار اپنے لیے فخر سمجھتے تھے پیدل چل کے جانے کو. یہ اصل میں پیدل چلنا قبر کی طرف نہیں ہے، یہ پیدل چلنا ہے الی اللہ، یہ سلوک الی اللہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ فضیلتوں کے مقام پہ جانا ہے، یہ عظمتوں کے قریب جانا ہے، یہ شہادت کے قریب جانا ہے. یہ سفر شہادت ہے. لہذا ہمارے علماء میں سے جس نے اس سنت کو سب سے پہلے زندہ کیا اور پھر دوبارہ یہ علماء میں ایک رسم بن گئی، شیخ بہاؤالدین آملی کے متعلق ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں سید الشہداء کی قبر کے لیے پیدل چلنا نجف سے ایک سنت قرار دیا، اور اپنے زمانے میں مثلا شاہ عباس جو اس زمانے کے ایران کے بادشاہ تھے ان کو بھی تشویق کی، چلے چل کے چلتے ہیں بارگاہ مظلوم کربلا میں. یہ گارڈ آف آنر ہے ایک شخصیت کی بارگاہ میں. جب ان کے سامنے جائے تو ایک غلام کی طرح قدموں پہ چل کے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں میں سر کے بل چل کر آنے کے لیے تیار ہوں. پاؤں کے بل چل کے آنا تو آسان ہے، لیکن سر کے بل چل کر آنا، مقام اتنا زیادہ ہے، عظمت اتنی زیادہ ہے. آیت اللہ شاہرودی کے متعلق ملتا ہے کہ زندگی پوری کبھی بھی کربلا کی زیارت نہیں کی مگر چل کر، پیدل چل کے زیارت کی. کبھی کسی گھوڑے پہ چڑھ کے، اونٹ پہ چڑھ کے زیارت نہیں کی، ہمیشہ پیدل چل کے زیارت کی. ہمارے بعض بزرگ مراجع کے متعلق آیت اللہ خوئی ہیں، آیت اللہ قزوینی ہیں، جن کے متعلق ملتا ہے کہ زندگی میں 90 بار، خب زندگی ظاہر سی بات ہے کسی نے 80 سال زندگی گزاری ہے، کسی نے 90 سال زندگی گزاری، 90 بار اگر کوئی آدمی چلتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے سال میں 1-2 مرتبہ کم از کم 2 مرتبہ پیدل چل کے زیارت کی. امام رحمۃ اللہ علیہ، امام رضوان اللہ تعالی علیہ، امام خمینی کے متعلق ملتا ہے کہ امام بہت سی زیارات پہ پیدل چل کے جاتے تھے. حرم معصومہ سے جمکران تک، حرم امیر المؤمنین کی طرف کبھی بھی گاڑی پہ نہیں گئے، ہمیشہ امیر المؤمنین کے حرم کی طرف پیدل چل کے جاتے تھے. امام حسین کے حرم کی طرف پیدل چل کے جاتے تھے. شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے متعلق آپ نے دیکھا، پڑھا، پیدل چلتے تھے، لوگوں کا سامان بھی اٹھاتے تھے، رستے میں چلتے ہوئے لوگوں کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کر قبر کی طرف زیارت کی. یہ گارڈ آف آنر ہے. جتنے لوگ اس حرم کی طرف سفر کرتے ہیں، اس سفر کو بھی اپنے لیے آنر تصور کرتے ہیں، اس سفر کو بھی اپنے لیے افتخار سبب سمجھتے ہیں، اور نہ صرف یہ سفر کرنے والے فخر سمجھتے ہیں. کیا عجیب بات ہے، اس سفر کے لوگوں کی خدمت کرنے والے خدمت کرنے کو فخر سمجھتے ہیں. اے حسین، تو نے کیسا مقام حاصل کیا کہ تیرے حرم کی طرف جو سفر کرنے والے ہیں ان کے پاؤں دبانے کے لیے، ان کے پاؤں میں مساج کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے موجود ہیں، ان کو آرام دینے کے لیے موجود ہیں. یہ مقام کیسے ملا؟ آج اگر بعض پریزنٹیشنز کو دیکھیں، بعض ویڈیوز جو بھیجی گئی ہیں، بہترین نوجوان جو یورپ میں پلے ہیں، ویسٹ میں پلے ہیں، جنہوں نے کبھی چلنا نہیں جانا ہے، ہمیشہ گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، گھر سے گاڑی پہ نکلتے ہیں، اور پھر اپنے کسی مقام پہ، کام پہ بھی گاڑی پہ پہنچتے ہیں، اپنے اسکولوں میں گاڑی پہ پہنچتے ہیں، اور پھر گھر آ کے گاڑی بھی گیراج میں کھڑی ہوتی ہے. وہ بچے آج نجف سے کربلا چل رہے ہیں. اگر پاکستان سے آنے والا کوئی چل لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بچہ جس نے کبھی چلنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس کو کس شے نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ آج اپنے پاؤں کے بل چل کر مظلوم کربلا کی بارگاہ میں جائے؟ کیا یہ معجزہ نہیں؟ یہ ایک زندہ معجزہ ہے. اس نے آج پوری کائنات کو ہلا دیا ہے. بوڑھے سے بوڑھے لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، خواتین اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں. وہ پرچم کے جو کربلا میں گرا تھا، آج کتنے لوگ ہیں اس پرچم کو اٹھا کر چلنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. آج یہ زیارت کچھ ایسا عمل بن گیا ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے میں مجبور کر دیا ہے. زیارت کیسے اتنا بڑا مقام بن گئی؟ سب سے پہلی زیارت اس مقام کی جابر ابن عبداللہ نے کی ہے، اور آیت اللہ بہجت عارف بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ نے یہ زیارت پیدل چل کے کی تھی. مدینہ سے پیدل چلے تھے. نجف سے پیدل چلنا پھر بھی آسان ہے، یہ 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب اس کو تو بہت سے لوگ طے کر لیتے ہیں، لیکن جابر ابن عبداللہ نے مدینہ سے سفر کیا، اور وہ باپیادہ سفر کیا اور اس مقام پہ آئے. آیت اللہ بہجت نے ایک جملے کو ارشاد فرمایا جو آپ کی نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب زمانے کے امام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا اور حضرت ظہور کریں گے تو جو ندا میرے مولا دینے والے، ایک درد جو میرے مولا کے دل میں موجود ہے، زمانے کے امام کے دل میں ایک درد ہے کہ جو ہمیشہ ستاتا ہے. کبھی زیارت ناہیہ کو پڑھا کرو. یہ زیارتوں کو پڑھنا معرفت عطا کرتا ہے. معرفت ہم جس کو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر تاریخچہ جان لیں، مثلا کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی، کہاں پہ گئے تھے، کس طرف گئے تھے، کتنی دفعہ خیبر فتح کیا، کتنی دفعہ خندق پہ گئے، کون کون سی جنگیں لڑی، ہم نے اس کو معرفت سمجھا ہے. یہ معرفت نہیں ہے.
اگر کوئی پیور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، خالص معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے زیارت پڑھے۔ زیارتوں میں معرفت اہل بیت رکھ دی گئی۔ کبھی زیارت جامعہ کو پڑھو، کبھی زیارت ناہیہ کو پڑھو، کبھی زیارت عاشورہ کو پڑھو۔ مگر جاننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ، امام کی مقام کو جاننا چاہتے ہیں، امام کے مقام کو جاننے کے لیے زیارت کے اس جملے کو پڑھو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکہ۔ یہ مقام بتاتا ہے، یہ تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ تاریخ صرف آپ کو مختلف حالات کو، واقعات کو بیان کر دے گی، لیکن یہ زیارت آپ کو عظمت اہل بیت بتائے گی۔ مختلف الملائکہ، جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ معدن العلم، یہ علم کا خزانہ ہے۔ ان زیارات کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں۔ لہٰذا معصومین نے کبھی فرمایا کبھی زیارت جامعہ کو پڑھا کرو، جامع صغیرہ کو، جامع کبیرہ کو، دعائے ندبہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ دعائے ندبہ کو پڑھنے سے تمہیں زمانے کے امام کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ جب تک نہیں پڑھیں گے نہیں پتہ چلے گا۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زمانے کے امام کا سب سے بڑا درد ہے کیا، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو عزیزو آئیے یہ جملہ کہ جس کو آیت اللہ بہجت نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جب میرے مولا ظہور کریں گے تو یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو آگاہ رہو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے دنیا والو سن لو، میرے جد امجد کو، میرے نانا حسین کو کربلا کی سرزمین پہ پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس اب پتہ چلا کہ جو ہی ظہور ہوا تو سب سے پہلی ندا کیا نکلی، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا، تو کس درد کے ساتھ زندہ ہے۔ آج یہ درد پھر دوبارہ تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ مصیبت پھر زندہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، میرے نانا حسین کو دشمنی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ دشمنی کے ساتھ کیسے قتل کیا گیا؟ کبھی امام نے اس کی عکاسی کی ہے۔ امام زمان اپنے جد امجد کی شہادت کی عکاسی کرتے ہیں زیارت ناہیہ میں، کچھ اس طرح سے عکاسی کرتے ہیں، کان الشمر جالسا علی صدرہ، یعنی اتنا درد بڑھ گیا عزیزو کہ میرے مولا نے اپنے جد امجد کی شہادت کے حالات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ کان الشمر جالسا علی صدرہ، شمر سینے پہ سوار تھا، مولعن، کہ اس نے ایک مرتبہ داڑھی میں ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد خنجر چلنا شروع ہوا۔ حضرت نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا ہے، پھر امام زمانہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الفرس، میرے مولا کا گھوڑا کبھی آیا، آ کر اس نے اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو میرے نانا کے خون کے ساتھ رنگین کیا، پھر اس کے بعد ہنہناتا ہوا دوڑتا ہوا خیمے کی طرف دوڑا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں جب گھوڑا آیا تو ایک مرتبہ زینب ام کلثوم نے اس کا استقبال کیا، سکینہ نے اس کا استقبال کیا۔ آئیے زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہیں، اے میرے مولا، اے زمانے کے امام، اگر آج تو خون کے آنسو رو رہا ہے، آج اگر تو اپنے جد امجد کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہے، تو تیرے جد امجد کی مصیبت کربلا میں ختم نہیں ہوئی،
تیری پھپھی اماں کو کوفہ میں جانا پڑا، دربار ابن زیاد میں جانا پڑا، دربار یزید میں کھڑا ہونے پڑا۔ ابن رسول اللہ، جب زینب پھر دوبارہ کبھی کربلا میں آئی ہے تو کوئی پرسہ دینے والا موجود نہیں تھا۔ راویوں نے لکھا ایک مرتبہ زینب آ کر اپنے بھائی کی قبر پہ گر گئی، آ کر اپنے بھائی کی لاش پہ سلام بھیجا، اے عزادارو آئیے اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ اے میرے مولا یاد کر رہے ہیں، آئیے اس صدا کو جب سنیں گے نا کہ جو صدا بلند ہو گئی، اے اہل عالم میرے جد امجد کو قتل کر دیا گیا، پیاسا قتل کر دیا گیا، تو ہم گھروں سے نکلیں گے، پیادہ نکلیں گے، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے نکلیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام۔ اللهم اشف صدر الحسين بظهور الحجة ماتم حسين۔